السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، محمد عبدہ ورسولہ، ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید سورہ یوسف سے اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے اور باپ جڑا انہاں دی جدائی چ رو رو کے وب یزت عیناہ من الحزن وہو کظیم، غم نہ پڑیا رہندا ہر وقت اور رو رو کے اکھاں سفید ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ تو جدو امتحان ختم ہویا اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے اجازت دے تھی بھی تسی گل ہن ننگی کر دیو، ورنہ یعقوب علیہ السلام اور ان دے بیٹیاں نوں تے نہیں سی پتا بھی وہ کتھے ہے۔ یوسف علیہ السلام تے جانتے سی اگر اللہ دا حکم نہ ہوندا تے پہلے دن ہی وہ دس دیندے باپ نوں کیوں رواؤنا سی، حکم کوئی نہیں سی، آزمائش ہو رہی سی۔ اس تو یعقوب علیہ السلام بھی روندے رہے، یوسف علیہ السلام بھی چھوڑا چلتے رہے، مگر جدو اجازت ملی تو پھر آپ نے اپنے پراواں نوں آکھیا بیا میرا کرتا لے جاؤ کہ باپ دی اکھاں تے پایو سجاکھا ہو جاؤ گا۔ ہن اکھاں تے پینا کرتے دا کوئی علاج نہیں ہے،
کہ نابینا ہو گیا آدمی، اکھاں نہیں ہوندیاں، کرتا جڑا وہ کوئی دوائی تو نہیں، مگر انسان دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عنصر رکھا جنہوں جذبات کیا جاتا ہے۔ یہ عقل تو محاورہ شایا، عقل جڑی ہے سوچ بچار لگی رہی، مگر جذبات جڑے نا یہ اپنا دوسرا رنگ وکھاؤں کہ باپ نو اینا غماں دے پرے نو جدوں آکھیا تیرا تے پتر جیندا تے آ دی نشانی ہے، اکھاں تے پایا تے اللہ پاک دا فرد اللہ وسیلہ، وہ سجاکھا ہو گیا۔ اس پاروں اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس تو میں واقعہ بیان کیتا کہ جے ایویں فلسفہ آدمی پگاردا رہے تو دین نہیں سمجھ آ سکتا۔ دین دا ایک بہت بڑا حصہ جذبات نہ تعلق رکھتا، جنہوں لوگ اپنی زبان عشق کہہ دیں، عشق ذرا لوگ برا جان دے، حالانکہ ہے جذبات دا وفور ہوندا ہے، جوش ہوندا ہے۔ وہ اکھاں دے پیار کرتا تے یعقوب علیہ السلام دا محبت خوشی نالی خون گردش آ گیا، ساری رگاں دوڑیا، اکھاں سجاکھی آ گئی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی دین دا جڑا سارے لئی مطالبہ نا کہ تسی اللہ دے رسول نال کیڑا معاملہ کرنا، انہاں چ ایک بات محبت جذبات دی بات ہے کہ صرف یہ نہ من چھڑیا وے رسول ہے گا تو اللہ دا نبی، انہیں نہ گل نہیں بننی۔ جذبات چاہیے کہ آدمی اپنے ماں باپ نالوں اولاد نالوں سارے جہان نہ ود کے حضور دا دیوانہ ہو۔ بالکل محبت یہ نہیں ہوئے بھی وہ ہر شے نوں برداشت کر سکے مگر رسول اللہ دی جدائی نوں برداشت نہ کرے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، آپ نے فرمایا لوگو مینوں خوب رج کے ویکھ لو، بعد لوگ آنے ہیں جنہوں نے چاہنا اسی اپنا مال اور جان تے اولاد سارا دے کے بھی اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھ سکتے، وہ ویکھ نہیں سکنے بیچارے، انہوں امتیاں نے ترسنا کہ اسی اپنا مال اور اہل بھی دے دیں تے حضور دی زیارت کر لیں۔ یہ جد تک نہیں پیدا ہوندی دین دا رستہ ہونا چر نہیں کھولدا۔ یہ جے عقل دیاں گلاں آدمی کردا رہے نا تے کتاباں پڑھدا رہے دین تے نہ عمل آسان ہوندا، نہ انہوں دین لبدا۔ دین واسطے ضروری ہے بے آدمی بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں۔ ایک پاسے مسلمان تو ود عقل نہیں کسے نوں، نہایت اندیشہ، اینی سوچ ہے مسلمان جو کوئی غلط گل نہیں منتا، اللہ نے انہوں اینی بصیرت اور روشنی دیتی، وہ کھڑے کھوٹے نوں پرکھ لا۔ کہ تجھے پاسے کمال جنوں، بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، اے پرکھ لی کہ نبی ہے کہ نہیں، نہایت اندیشہ۔ بہت عقل ہوندی وہ ہر ایرے گرے مگر نہیں لگتا، مگر جدوں پہچان جاندہ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں، پھر وہ دیوانہ ہو جاتا، پھر انہوں قدم قدم تے کوئی آکھے تو آ کی کرنا نہیں، وہ یعقوب علیہ السلام دی طرح ہو جاتا کہ انہوں رسول اللہ دی ہر نشانی حضور دی ہر گل اس طرح ہی ہے جی میں انے نوں مڑ کے سجاکھا کر، اس انا بھی ہوگا نا تو دی اکھاں تے پؤ گی قمیص سجاکھا ہو جائے۔ رسول اللہ دی گل جدوں ہونی ہے اور جا خون گردش آ جانا، وہ رگاں جڑیاں بالکل متحرک ہو جانیاں، اس جنون دا فائدہ ہوں۔ یزید ابن الاسود حدیث سے بڑے راوی ہے، بنو نخا چوں حضرت ابراہیم نخی دے ماموں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے، تو دے استاد ابراہیم نخی بہت بڑے عالم میں حدیثاں پڑھیاں، انہاں دے ماموں اسود ابن یزید ابن اسود، موت دا وقت آ گیا۔ صحیح حدیث دے اندر ہے کہ حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے صحابی سی، انہوں نے پتہ لگا بھئی یزید نخی فوت ہو رہا، دیکھن واسطے یاد لی آئے، جدوں حضرت یزید ابن اسود کو حضرت واصلہ ابن اسقع آئے، صحابی رسول، وہ تابعی سی، یزید بن اسود نہیں تھی، حضور نے دیکھیا، واصلہ حضور نے ملے، تو جدوں جا کے ملے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیتا، آکھیا واصلہ اپنا ہاتھ کٹ جڑنا تو رسول اللہ نہ بیعت کی۔ جدوں حضرت واصلہ ابن اسقع نے ہاتھ کڈیا، حضرت یزید ابن اسود نے اپنے منہ تے چہرے تے اس ہاتھ نوں پھیریا، پہلا ہے اپنے تے پھیریا کہ تو کڈا خوش قسمت آدمی ہے یار، تیرا ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ لگا۔ ایک پرتا ہے یعقوب علیہ السلام دا کہ جدوں یہو جہا آ جاتا نا پھر انیاں اکھاں جڑیاں بھی سجاکھیاں آ جائیں، جذبات دی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں میں ایک اپنے دن اللہ دے سامنے بڑا رویا کہ مسلمانوں دا حال کیوں اے ہو گیا، ساری دنیا دے حاکم سی، دنیا نہ تو کم دی سی، ملک سارے انہاں دے سی، ہولی ہولی یہ اپنی کھوڑ چی آ بڑے، دنیا نے سارا کچھ انہاں کو کھولیا۔ شب پیش خدا بگریست تمزار،